بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذکر کردہ قیامت کی 10 بڑی علامتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ 3 ویڈیوز میں 5 علامتوں کا بیان بالتفصیل گزر چکا. یہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے جس میں قیامت کی ایک بڑی علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا بیان کیا گیا ہے. یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی ہوگا جبکہ دجال کو قتل کیا جا چکا ہوگا. یاجوج ماجوج آج سد سکندری کے پیچھے قید ہیں. قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ اس قوم کا ذکر فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی مختصر طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا ذکر کیا ہے. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. یہ 16ویں پارے کی آیت ہے. اس کے بعد وہ یعنی ذوالقرنین ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا، اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا. چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی. پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے. آیت کریمہ میں مذکور ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے. قرآن کریم نے اس کی سمت متعین نہیں فرمائی، لیکن بیشتر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا تھا. یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی، اور شاید حلیہ بھی ایسا ہو کہ ان میں سمجھ کے آثار نظر نہ آتے ہوں، اور آگے ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی یا اشاروں سے. یاجوج ماجوج کون ہیں اور ابھی کہاں ہیں؟ تو اس بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جمہور محدثین و مورخین ان کو یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی. یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب سد ذوالقرنین کے پیچھے ہی محصور ہو گئے ہوں. ان کے کچھ قبائل اور قومیں سد ذوالقرنین کے اس طرف بھی ہوں گے. البتہ ان میں سے جو قتل و غارت گری کرنے والے وحشی لوگ تھے وہ سد سکندری کے ذریعے روک دیے گئے. مورخین عام طور سے ان کو ترک یا مغول یا منگولین لکھتے ہیں، مگر ان میں سے یاجوج ماجوج نام صرف ان وحشی، غیر متمدن، خونخوار، ظالم لوگوں کا ہے جو تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں ہوئے. انہی کے برادری کے مغول اور ترک یا منگولین
جو متمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں، یعنی یاجوج ماجوج میں شامل نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کا ذکر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم دشمنوں سے ہمیشہ قتال کرتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، سر کے بال سرخی مائل ہوں گے، وہ ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، گویا ان کے چہرے تہ بتہ کوٹی ہوئی ڈھال کے مانند چپٹے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بدرجہ زائد کم از کم 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سد سکندری کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں، وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور اور قید رہیں گے۔ ان کے نکلنے کا وقت مقدر ظہور مہدی پھر خروج دجال کے بعد وہ ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے کھلنے کے وقت سد سکندری منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے اس وقت یہ یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کی وجہ سے ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا وہ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لے لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے یا محفوظ مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانے کے بعد ضروریات زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی اور ان کے دریاؤں کو چاٹ جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے صبح تک یہ ٹڈی دل قسم کی بے شمار قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی۔ ان کی لاشوں سے ساری زمین پٹ جائے گی اور ان کی سڑاند اور بدبو کی وجہ سے زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے اونٹوں کے گردنوں کے برابر پرندوں کو بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک آئیں گے۔ اس کے بعد زوردار بارش ہوگی اور پوری روئے زمین دھل کر پاک صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال امن و امان کا دورہ ہوگا، زمین اپنی ساری برکتیں اگل دے گی، خوب پیداوار ہوگی، یہاں تک کہ ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے چھتری بنا کر لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی طرح خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ پاک اچانک ایک ہوا چلائیں گے جو ان کے بغلوں سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مسلمان و مومن کو فوت کر دے گی۔ پھر صرف بدترین لوگ ہی روئے زمین پر باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی مانند عام راستوں پر جسمانی رشتے قائم کریں گے، اور پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شبہے کا ازالہ۔ عصر حاضر میں بہت سے ایسے جدید مفکرین سامنے آتے ہیں جو یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اتنی بڑی قوم ہے کہ اس کا کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 آدمی اپنی نسل کے نہیں دیکھ لیتا، تو یہ قوم دنیا کے کس حصے میں آباد ہے؟ اہل جغرافیہ تو ساری زمین کی چھان پھٹک کر چکے ہیں، جس کے بعد یہ امکان تو ہے کہ کوئی چھوٹا سا جزیرہ نظروں سے اوجھل رہ گیا ہو، لیکن اتنا بڑا اور وسیع علاقہ جہاں ایسی کثیر التعداد قوم آباد ہے، نظر نہ آنا بعید از قیاس ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ دور حاضر کے لوگ بڑے اور اونچے پہاڑوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں،
سوراخ کر کے ان میں ریل گاڑیاں چلا دیتے ہیں، تو آخر یہ کیسی دیوار ہے جس نے انہیں روک رکھا ہے؟ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا ہوا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط، بے بنیاد اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں، اور اہل جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم خشکی اور تری سب کا احاطہ کر چکے ہیں اور اب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی، سو یہ محض دعویٰ ہے۔ ساری زمین کو چھان مارنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے، ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جا سکا ہے۔ زمین کا بہت سا حصہ ابھی ایسا باقی ہے جہاں تک ان کا قدم نہیں پہنچا۔ ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک اہل جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی، خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ باردہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور ایسی جگہیں ایک دو نہیں دسیوں ہیں جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی تہ میں بھی ایک مخصوص حد کے بعد انسانی رسائی اب تک نہیں ہو پائی ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر قدرت خداوندی کے پیش نظر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خطۂ ارض کی انتہا میں انسانوں کی فضائی یا زمینی رسائی کے باوجود اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم کو انسانی نگاہوں اور دسترس سے پوشیدہ رکھیں اور ہمیں ان سے مخفی رکھیں۔ جنات ہمارے درمیان رہتے ہیں اور بعض اوقات ان کی غذا ظاہری اور محسوس اشیاء بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قدرت خداوندی سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کسی چیز کا نظر نہ آنا معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نگاہوں سے دکھوانا اور نگاہوں کے درمیان پردے ڈال دینا خدا تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ یہ شبہات اس لیے پیش آتے ہیں کیونکہ جدید منکرین شریعت کے ہر مسئلے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہر سچے مسلمان کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت میں مذکور ہر بات کو تہہ دل سے تسلیم کرے اور اس پر مکمل ایمان رکھے، خواہ وہ چیز نظر آتی ہو یا نظروں سے اوجھل ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔